आई लव यू डार्लिंग, विल यू मैरी मी? कामरान सजल के सामने घुटने के बल बैठता पूछने लगा था। उसने एक शानदार होटल की बुकिंग करवाई थी ताकि वो सजल को शादी के लिए प्रपोज कर सके। वो अभी कुछ देर पहले ही सजल की आंखों पर सुर्ख रंग की पट्टी बांध कर उसे यहाँ लाया था। सजल इस वक्त रेड कलर के स्कर्ट और वाइट कलर के बुके शिकल के हाफ टॉप में मलबूस थी। गोल्डन कलर के बाल जूड़े की शक्ल में बांधे गए थे, जिनमें से चंद लटें माथे से निकलकर सजल के चेहरे पर झूल रही थी। सजल ने उसे यहाँ लाते ही उसके चेहरे से पट्टी हटाई थी और उसके कदमों में बैठते इजहार मोहब्बत करने के साथ साथ उसे प्रपोज किया था। वाह कामरान, इट्स टू लवली एंड टू ब्यूटीफुल, सजल ने आंखें खोलते इर्द गिर्द देखते हुए कहा था। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक हर तरफ रेड रोज ही बिखरे हुए थे। आसमान पर सुर्ख गुब्बारे उड़ रहे थे। जो ही सजल ने आंखें खोली उसी लम्हे उस पर रेड रोज की बरसात हो गई थी। सजल की आंखें बेयकीनी के बायस बेसाख्ता फैल गई थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो किसी के लिए इस हद तक अजीज हो सकती है या कोई उस पर इस कदर जान निछावर कर सकता है। और कामरान के बारे में तो वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि कामरान उसके लिए कुछ ऐसा कर सकता है। कामरान और उसकी मुलाकात अभी चंद रोज पहले ही हुई थी। सजल एक गरीब घराने से थी और उसके ख़ानदान में सिर्फ एक ही बूढ़ी माँ थी जो उम्र के आखिरी हिस्से में थी और तवील बीमारी काट रही थी। वो एक कैफ़े में एज शेफ काम करती थी। उसके हाथ में बहुत जायका था और वो सालों से इस कैफ़े में काम कर रही थी। पहले तो उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, मगर अब उसकी माँ की बीमारी की वजह से उसके घर के हालात ज़रा कशीदा हो गए थे। सजल की जो भी बचत होती वो माँ की दवाई लाने में चली जाती और हर महीने के आखिर में उनके हालात काफ़ी कशीदा हो जाते थे। तभी सजल ने पार्ट टाइम कोई और काम करने का फैसला किया था जिससे वो अपना खर्चा निकाल सके। वो 4 बजे कैफ़े से छुट्टी करती और उसके बाद उसने अपने घर से ही होम फूड का काम शुरू कर दिया था। उसके पास सरमाया कम था, इसीलिए वो सारे ऑर्डर कवर नहीं कर पाती थी। इन्हीं दिनों कामरान की कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि वो अगले 2 महीने तक अपना सारा खाना सिर्फ उन्हें ही सेल करेगी। वो इसके लिए उन्होंने सजल को एडवांस पेमेंट भी ऑफ़र की थी। सजल ने कुछ सोचकर उनकी ऑफ़र को कबूल कर लिया था और उनसे एडवांस में रकम लेकर उनके लिए खाना बनाने लगी थी। वो रोज़ाना ऑर्डर के मुताबिक खाना तैयार करती और फिर खुद कंपनी में जाकर खाना डिलीवर करती थी। सब लोग उसके हाथ के जायके को बहुत पसंद करते थे। उस रोज़ भी वो हस्बे मामूल खाना डिलीवर करने आई थी। जब उसकी मुलाकात कामरान से हुई थी वो बेध्यानी से चलते चलते कामरान से टकराने लगी थी। वो गिरने ही वाली थी जब कामरान ने उसकी बरहना कमर में हाथ डालते उसे गिरने से बचाया था। आई एम वेरी रियली सॉरी, मैं आपको देख नहीं सकी। सजल ने सीधे होकर खड़े होते फौरन से उसे सॉरी कहा था। इट्स ओके, इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। आर यू ओके? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? कामरान ने सजल को देखते हुए पूछा था। आई एम ओके, नाइस टू मीट यू, सजल ने मुस्कुराते हुए कहा। नाइस टू मीट यू टू, हैव अ गुड डे, जवाबन कामरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा था। उसके चेहरे पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट थी। उसने सजल को सर से पैर तक देखा। सजल उसकी पुरस्रार मुस्कुराहट से अनजान थी। वो उससे इजाज़त लेती लिफ्ट की तरफ चली गई थी, जबकि कामरान तब तक उसकी पुश्त को देखता रहा जब तक कि वो लिफ्ट में दाखिल नहीं हो गई। उसके लिफ्ट में दाखिल होने के बाद कामरान ने भी एक अदा से सर झटका था और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। फिर उसकी सजल से अक्सर ही मुलाकात होने लगी थी। 4 दिन पहले सजल रात के वक्त सुबह के मेन्यू की तैयारी कर रही थी जब उसका सेल फोन बजने लगा था। सजल ने अपने हाथ से ग्लव्स उतारे थे और हाथ धोते कमरे की तरफ आई थी। उसके कमरे के आगे ही ओपन एरिया में ओपन किचन डिज़ाइन किया गया था जिसमें सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। सफ़ेद मार्बल ही के फर्श पर चलती हुई वो अपने फ़ोन तक पहुंची थी। कॉल एक मरतबा बंद होने के बाद दोबारा फिर से बजने लगी थी। सजल ने स्क्रीन पर देखा तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। सजल ने चंद सेकंड के लिए सोचा और फिर कॉल पिक करके फ़ोन कान से लगाया। यस, सजल स्पीकिंग। हु आर यू? सजल ने पूछा था। सजल, आई एम कामरान जोसेफ, CEO ऑफ A&J कंपनी। कामरान ने अपना तारुफ करवाया था। ओ सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। बताइए सर, क्या खिदमत कर सकती हूँ? कल के मेन्यू में कुछ चेंज करवाना है या फिर कुछ मज़ीद ऐड करवाना है?
सजल ने कामरान से पूछा और बात करते करते किचन में आ गई। नहीं, मैंने मेन्यू के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। दरअसल मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। कामरान ने अपनी फेवरेट ड्रिंक को घूंट घूंट हलक में उतारते हुए कहा था। वही उसकी पर्सनल बात कहने पर सजल के कान खड़े हो गए। उसे तजस्सुस हुआ था कि जाने कामरान उससे क्या पर्सनल बात करना चाहता है। यस, आप कहें, मैं सुन रही हूँ, क्या कहना है आपने? सजल ने मारे तजस्सुस के सवाल ही कर दिया था। उसका सवाल सुनकर कामरान जोसेफ के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आर यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आई मीन, तुम्हारी कहीं कोई कमिटमेंट तो नहीं है? कामरान ने संजीदा से लहजे में सवाल किया था। उसका सवाल सुनते ही सजल ने एक मर्तबा फ़ोन कान से हटाकर देखा था। उसे तवक्को नहीं थी कि कामरान उससे इस किस्म का कोई सवाल करेगा। सजल सोचने लगी थी कि उसे क्या जवाब दे। सजल, आर यू लिसन टू मी? उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर कामरान ने पूछा था। यस सर, सजल ने जवाब दिया। तो फिर बताओ मुझे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम किसी के साथ रिलेशन में हो? कामरान ने दोबारा से अपना सवाल दोहराया था। नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम सिंगल। बट आप क्यों पूछ रहे हैं? सजल ने हैरान होते हुए पूछा था। उसके दिल में कुछ अजीब सा होने लगा था। आज तक किसी ने भी उससे इस किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा था। सजल, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं नहीं जानता कि कब और कैसे, बट मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। कामरान ने असल बात की थी। जी सर। सजल को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। मैं जानता हूँ सजल के तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा, मगर यही हकीकत है। बहरहाल ये बातें फ़ोन पर करने वाली नहीं है। मैं एक मर्तबा तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुमसे मिलकर तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हारे पास वक्त हुआ तुम मुझे बता देना, कामरान ने सजल से कहा था। ओके। सजल ने सिर्फ इतना ही कहने पर इत्तेफाक किया था। कॉल ड्रॉप हो चुकी थी। मोबाइल एक तरफ रखते वो काम में मसरूफ हो गई थी, मगर उसका जहन कामरान की बातों में ही अटका हुआ था। वो मुसलसल कामरान की बातों को सोचे जा रही थी। सजल, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम क्या कर रही हो? सजल की मॉम ने सजल के पास आते हुए उसे देखकर पूछा था। उनके कहने पर सजल चौंक कर होश में आई थी और फिर अपने हाथों की तरफ देखने लगी जहां उसने सैंडविचेस के मसाले का सत्यानाश कर दिया था। ओह नो, ये क्या हो गया? ये सब तो बर्बाद हो गया। अब तो मेरे पास सैंडविचेस के लिए मजीद सामान भी नहीं। अब क्या होगा? सजल एकदम से परेशान हुई थी। उसे समझ नहीं आई थी कि अब वो इस सूरत हाल में क्या करती। उसके हाथ पैर फूल गए थे। वो चीज़ें उलट पलट कर देखने लगी थी। उसके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर सैंडविचेस के ही थे, मगर सब बर्बाद हो चुका था। सजल, क्या हो गया है तुम्हें? एक मिनट सुकून से बैठो यहाँ और ये पानी पियो। सजल की मॉम ने ज़बरदस्ती उसे पकड़कर चेयर पर बिठाया था और पानी का ग्लास भरते उसकी तरफ किया था, जिसे सजल थामते हुए एक सांस में चढ़ा गई थी। हाँ सजल, अब बताओ क्या हुआ है? तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? मैंने आज से पहले तो कभी भी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो बेटा, सजल की मॉम ने सजल की तरफ देखते हुए पूछा था। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस रात ज़्यादा हो गई है तो इसीलिए। मैं थक गई हूँ, शायद मुझे लगता है कि कुछ देर आराम करना चाहिए, सजल ने उठते हुए कहा था। हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, इससे तुम अच्छा महसूस करोगी और तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, सजल की मॉम ने कहा तो सजल ने मैं भी कहते हुए कांधे उचकाए थे। ओके मॉम, जाकर रेस्ट करें, गुड नाइट, सुबह मुलाकात होगी, सजल ने अपनी मॉम के गाल पर बोसा देते हुए कहा था। जवाबन उसकी मॉम ने भी उसके गाल पर बोसा दिया था। सजल ने जल्दी से सामान समेटा और कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई थी, मगर आंखों में कामरान ही था। रात के न जाने किस पहर उसकी आंख लग गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। सज्जल एक मर्तबा फिर से परेशान हो गई थी कि अब वो क्या करेगी, मगर फिर उसे कामरान की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ कि वो सुकून से कैफे चली गई। आज कंपनी की तरफ से कोई पार्टी है जिसका अरेंज किसी रेस्टोरेंट में किया गया था, इसीलिए आज उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था। सज्जल की परेशानी कम हुई तो उसने सुकून का सांस लिया था। उसने फ्रेश होते जल्दी से नाश्ता बनाया और लेकर अपनी मॉम के कमरे में आ गई, जहां दोनों ने मिलकर नाश्ता किया था। उसने इसके बाद अपनी मॉम को दवाएं दी और फिर तैयार होकर कैफ़े पहुंच गई थी। इस कैफ़े में उसके कपकेक, सैंडविचेस और पॉकेट मिनी पिज़्ज़ा की बहुत डिमांड थी। वो जाते साथ ही काम में जुट गई थी। आज का दिन बेहद मसरूफ़ था। वो घर आई तो बहुत थक चुकी थी। आज सारा दिन उसे पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिली थी। घर आकर उसने फ़ोन निकाला और देखा उस पर कामरान की बेशुमार कॉल्स लगी हुई थी।
کامران اسے اتنی کالز کرتا رہا اور وہ ایک بھی نہ اٹھا سکی۔ اس نے سوری کے ساتھ میسج بھیجا اور پھر موبائل رکھ دیا۔ چند ہی لمحے بعد کامران کی کال پھر سے آنے لگی تھی۔ سجل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال پک کر لی تھی۔ سجل کہاں تھی تم؟ میں کب سے ویٹ کر رہا تھا تمہارا۔ اس کی کال اٹھاتے ہی کامران نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ جواباً سجل اسے اپنے دن بھر کی مصروفیات کا بتانے لگی تھی۔ دونوں میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کال چلتی رہی تھی۔ پھر ایسا معمول بن گیا تھا، کامران بلا ناغہ سجل کو فون کرتا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر اپنے جذبے آشکار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سجل نے ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ سجل کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں کامران کی محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ اسے کامران کا والہانہ انداز، محبت بہت پسند آیا تھا۔ سجل کو کمپنی میں بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا تھا۔ سجل اس محبت پر پھولے نہیں سماتی تھی۔ کامران اب اکثر اوقات اس کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر کسی نہ کسی جگہ ملنے لگے تھے، مگر کامران اب تک سجل کے جواب کے انتظار میں تھا۔ جب کامران کو لگا کہ اس کا مزید انتظار فضول ہے تو اس نے سجل کو ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سجل کو کال کی اور جلدی سے ایک ایڈریس پہنچنے کا کہا تھا۔ سجل جو ہی اس ایڈریس پر پہنچی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا کوئی ایک جگنو تک بھی نہیں تھا۔ کامران کہاں ہو تم؟ سجل نے کامران کو آواز دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ تبھی کامران نے پیچھے سے آتے ایک کی آنکھوں پر ریڈ کلر کی پٹی باندھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جیسے سارا جہاں روشن ہو گیا۔ سجل تو یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کامران، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے یہ سچ کچھ میرے لیے کیا ہے۔ سجل کامران کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس میں یقین نہ آنے والی کون سی بات ہے سجل؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب پھر یہی بات بتا رہا ہوں کہ آئی لو یو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف تمہارے جواب کا انتظار تھا۔ تم بتاؤ کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میرے پیار پر یقین آ جائے۔ کامران ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کامران، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، سجل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور جھک کر کامران کے ہاتھوں سے ریڈ روز پکڑا تھا۔ او تھینک یو سو مچ سجل، تم جانتی نہیں ہو تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی۔ آئی لو یو سو مچ۔ کامران کھڑا ہوتے فوراً اسے سجل کو گلے سے لگا تھا۔ آئی لو یو ٹو، سجل نے بھی پیار کا اظہار کیا تھا۔ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے کامران اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ کامران اور سجل نے جلد ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کامران سجل کے گھر بھی آیا تھا اور اس نے سجل کی موم سے ملاقات بھی کی تھی۔ پھر چند روز بعد ہی سجل اور کامران کی شادی ہو گئی تھی۔ کامران بہت محبت سے سجل کو اپنے ساتھ اپنے گھر لایا تھا۔ اس کے گھر میں ان کی شاندار ویلکم پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ سجل یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ ایک معمولی سے فلیٹ میں رہنے والی اتنے بڑے محل میں آ گئی تھی۔ اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی۔ سجل بے حد تھک چکی تھی۔ کامران نے ملازمہ کے ہمراہ اسے کمرے میں بھیجا۔ خود وہ کمرے میں جانے ہی والا تھا جب ظاہشہ وہاں آ گئی۔ ظاہشہ، تم یہاں؟ واٹ اے سرپرائز، تم تو ملائیشیا گئی تھی نا، پھر واپسی کب ہوئی؟ آگے بڑھ کر ظاہشہ کے گلے ملتے کامران نے پوچھا تھا اور ساتھ اسے گلے سے لگایا۔ میں تو آج ہی آئی ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے جانے کے بعد یہ سب کرو گے تو میں کبھی جاتی ہی نہ۔ ظاہشہ نے خود کو کامران کے حصار سے نکالتے ہوئے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا اشارہ کامران کی شادی کی طرف تھا۔ ظاہشہ میری بات سنو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں نے یہ شادی کن حالات میں اور کس مجبوری میں کی ہے۔ تم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ شادی صرف ایک ڈیل ہے۔ جیسی ہی مجھے میرا وارث ملے گا میں سجل کو طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی تم ہی بنو گی، اسی لیے تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ کامران نے ظاہشہ کے قریب جاتے اب کی بار اس کی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ ظاہشہ اس کی جان لیوا لمس پر تڑپ اٹھی تھی اور کامران کی طرف رخ کرتے وہ اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ اتنے دنوں کی تشنگی تھی جو مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ کامران ظاہشہ کو باہوں میں اٹھائے یوں ہی اس کے چہرے پر جھکے اسے اپنے ساتھ ہی ایک دوسرے کمرے کے سامنے آیا تھا۔ پاؤں کی مدد سے دروازہ کھولتے وہ ظاہشہ کو لے کر کمرے میں داخل ہوا
اور ظاہشہ کو سامنے موجود کنگ سائز بیڈ پر اچھال دیا۔ ظاہشہ خمار آلود نظروں سے کامران کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کامران نے اسے فلائنگ کس پاس کی اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف اچھالتے وہ بیڈ کی جانب آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے سب کچھ بھلا چکے تھے۔ ظاہشہ کا نشہ ہمیشہ کامران کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ اس کی قربت میں وہ خود کو بھی بھول جایا کرتا تھا، اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ کامران ظاہشہ کی قربت میں یہ بات بھول چکا تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے انتظار میں بٹھا کر آیا ہے۔ سجل چینج کرتے سرخ رنگ کی نائٹی نکال کر پہن چکی تھی۔ وہ آج کی رات بہت اسپیشل بنانا چاہتی تھی اور کامران کو چاروں خانے چت کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کا منصوبہ منطقی انجام تک نہ پہنچا۔ وہ پوری رات کامران کا انتظار کرتی رہی، مگر کامران نہیں آیا۔ آتا بھی کیسے؟ وہ تو وہاں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سامنے کامران کو اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سجل اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، جبکہ کامران پوری رات ظاہشہ کی زلفوں کے جال میں کھویا رہا تھا۔ ظاہشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ اگلے روز کامران کی آنکھ کھلی تو ظاہشہ وہاں سے جا چکی تھی۔ کامران اپنے کمرے میں آیا تو سجل کو کاؤچ پر سوتے پایا تھا۔ سجل گہری نیند میں تھی، جبکہ ریڈ کلر کی نائٹی سے اس کی ساری کمزوریاں ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھی کسی حد تک حسین تھی۔ کامران نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو سجل جاگ چکی تھی۔ کامران، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں رات بھر تمہارا انتظار کرتی رہی، مگر تم نہیں آئے۔ سجل کامران کے سامنے آئی اور ایک دم سے اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگی، میں یہیں تھا، بس وہ دادا جان کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تھی تو انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا، اسی لیے نہ تمہارے پاس آ سکا اور نہ ہی تمہیں بتا سکا۔ سجل کا گال چومتے ہوئے کامران نے فوراً سے بہانہ گڑھا تھا، جس پر سجل فوراً سے یقین کر گئی تھی۔ اوہ، آئی ایم ویری سوری۔ اب کیسے ہیں تمہارے دادا جان؟ سجل نے کامران سے اس کے دادا جان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہی از فائن ناؤ۔ چلو اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، کامران نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ سجل نے پوچھا تو کامران نے اس بات میں سر ہلایا۔ کہاں؟ سجل نے پوچھا۔ وہ سرپرائز ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی فی الحال جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جلدی سے ریڈی ہو کر نیچے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، کامران نے سجل سے کہا اور اس کے گال پر بوسہ دیتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد سجل بھی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں جا چکی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ ریڈی ہو کر نیچے آ چکی تھی۔ کامران لاؤنج میں بیٹھا ظاہشہ کے ساتھ چیٹ کرنے میں مصروف تھا، جب اس کی نظریں بلا ارادہ ہی سیڑھیوں کی طرف اٹھیں اور واپس پلٹنا بھول گئیں۔ کامران یکٹک سجل کو دیکھے گیا تھا، جس نے اس وقت پنک کلر کی میکسی کے ساتھ وائٹ کلر کا ٹینک ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو ایک طرف کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا، جبکہ پیروں میں ہائی ہیلز تھی۔ ہلکی سی جولری پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، سیدھا کامران کے دل میں اتر رہی تھی۔ کامران محویت سے اسے دیکھے گیا تھا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے کامران کے بالکل نزدیک آ گئی تھی۔ کامران کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ وقت ہمیشہ کے لیے یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہے۔ کامران، سجل نے اسے یوں خود کی طرف دیکھتے پایا تو اس کا کاندھا ہلاتے وہ اسے پکار گئی تھی۔ اس کے پکارنے پر کامران ہوش میں آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر سجل کو کھینچتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ سجل اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی بوکھلا گئی تھی۔ کامران اس کے بالوں میں منہ چھپاتے اس کی گردن پر بوسوں کی بوچھاڑ کر گیا تھا۔ کامران، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سجل نے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں ڈارلنگ، تمہارا ٹیسٹ چیک کر رہا تھا۔ بائی دا وے، تم بہت حسین لگ رہی ہو، جی چاہ رہا ہے کہ سرپرائز کینسل کر کے ابھی کے ابھی تمہیں روم میں لے جاؤں، کامران نے خمار آلود لہجے میں کہا تو سجل شرم سے سرخ پڑی تھی۔ اس کے سرخ چھلکاتے گالوں کو دیکھ کر کامران پھر سے مبہوت ہوا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ظاہشہ کے ساتھ اس کے ریلیشن کو 8 سال سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے ظاہشہ کو کبھی بھی یوں شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مگر سجل کا یوں شرمانا کامران کے دل پر سجل کے نام کی دستک دینے لگا تھا، جس سے گھبراتے ہوئے کامران نے ایک دم سے سجل کو اپنی گود سے نکالا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بلیک ڈریس کوٹ میں بلیک ہی جوتے پہنے کلین شیو چہرے کے ساتھ وہ سجل کو سیدھا اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سجل، چلیں؟ کامران نے اپنا ہاتھ سجل کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا تو سجل نے اسبات میں سر ہلاتے اپنا ہاتھ سجل کے ہاتھ میں دیا تھا۔
और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बाहर आए थे। उसे अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में अपने साथ बिठाते उन दोनों ने उड़ान भरी थी। सजल पहली मर्तबा हेलीकॉप्टर पर बैठी थी, इसीलिए जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन से ऊपर उठा, सजल एकदम से चीखते हुए कामरान के सीने से आ लगी थी। कामरान उसकी इस हालत पर कहका लगाया था। सजल ने शिकवा कुना नजरों से मुड़कर उसे देखा, जिस पर कामरान उसके माथे पर लब रख गया और फिर उसकी पुश्त मसलते उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा था, जो डर के मारे कांप रही थी। 1.5 घंटे के सफर के बाद उन्होंने खूबसूरत जगह लैंड किया था। कामरान डरी सहमी सजल का हाथ पकड़ते उसे लेकर हेलीकॉप्टर से उतरा। उसके इर्द गिर्द खूबसूरती ही खूबसूरती थी। सजल इन खूबसूरत मनाजिर को देखकर मबहूत रह गई थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अपना हनीमून ट्रिप बहुत पसंद आएगा और हमेशा याद रहेगा, कामरान ने सजल के कान में सरगोशी की थी। कामरान का यही सरप्राइज था। वो उसे शादी के अगले रोज ही हनीमून ट्रिप पर ले गया था। सजल खुश हुई थी मगर इस लम्हे उदास भी हो गई थी, जिसे देखकर कामरान उसके करीब हुआ था। क्या हुआ सजल, तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया? उसके उदास चेहरे को देखते कामरान ने सवाल किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सजल ने कहा। अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं तो फिर ये खूबसूरत चेहरा अचानक से उदास क्यों हो गया? उसके चेहरे पर अपनी मखरूती उंगलियां ट्रेस करते हुए कामरान ने पूछा था। वो मुझे मॉम से मिलना था, मैं उनसे मिले बगैर इतनी दूर आ गई ना, न जाने उनकी कैसी तबीयत होगी। सजल ने परेशान होते हुए अपनी मॉम का जिक्र किया था। सजल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मॉम ठीक होंगी। आओ ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर तुम उनसे बात कर लेना, कामरान कहते हुए सजल को अपने हिसार में ले गया था और फिर सामने खूबसूरती से बनाए हुए फार्म हाउस में दाखिल हुआ था, जिसकी एक एक चीज़ खूबसूरत और बेशबहा कीमती थी। सजल ने तौसीफी नज़रों से एक चीज़ को देखा था। वो दोनों एक राहदारी अबूर करने के बाद एक बड़े से हॉल में आए थे, जिसके एक कोने पर बेहद स्टाइलिश ओपन किचन था, जबकि किचन से थोड़े ही फासले पर डाइनिंग टेबल रखा गया था। कामरान ने चेयर खींचकर सजल को चेयर पर बिठाया और खुद किचन के अहाते में आया। मेड को ब्रेकफास्ट का ऑर्डर वो पहले ही दे चुका था। उसके आने तक मेड सब कुछ तैयार कर चुकी थी। कामरान ने उसे नाश्ता लगाने के लिए कहा और खुद वापस आकर सजल के साथ बैठ गया था। कुछ ही देर में मेड ने नाश्ता लगा दिया था। वो बहुत गौर से सजल की तरफ देख रही थी। कामरान ने बखूबी उसका यूं सजल को देखना नोट किया था और समझ भी गया था। तभी नाश्ते के बाद वो सजल को कमरे में छोड़कर किचन में आया था, जहां मेड बर्तन धो रही थी। कामरान ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे कैबिनेट से लगाया और उसका जबड़ा दबोच लिया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तकलीफ के मारे उसके मुंह से घुटी घुटी आवाज निकली थी। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम मुझे सजल के आसपास भी दिखाई दी या तुमने उसे कुछ भी बताया या बताने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये मुझे तुम्हें बताने की कतई ज़रूरत नहीं है। कामरान उसका जबड़ा यूं ही दबोचे उसके गाल पर अपनी उंगलियों से दबाव देते सर्द लहजे में फुनकारा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी सर, आई प्रॉमिस, मेड ने कहा तो कामरान ने उसका चेहरा छोड़ दिया था। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, कामरान ने कहा और किचन से चला गया। मेड अपने दुखते हुए जबड़े को सहलाने लगी थी। कामरान सजल के साथ 4 महीने तक हनीमून टूर पर रहा और उसे लेकर जगह जगह जाता रहा। उसे लेकर फ्लोरिडा, हवाई, कोलोराडो, कैरोलिना और नोएडा जैसी खूबसूरत जगहों पर लेकर गया था। वो इन दिनों फ्लोरिडा के सानीबेल आइसलैंड पर थे। सजल कामरान की बाहों के हिसार में मौजूद थी। वो दोनों मिलकर मूवी देख रहे थे। तभी अचानक अहली एकदम से उसका हिसार तोड़ती हुई उठी थी और फौरन से वॉशरूम की तरफ भागी थी। कामरान यूं उसके उठकर जाने पर परेशान होता उसके पीछे गया था, जहां वो वॉशरूम बेसिन पर झुकी वोमिटिंग कर रही थी। कुछ ही देर में वो निढाल हो चुकी थी। कामरान उसे अपने साथ कमरे में लाया। उसे बिस्तर पर लिटाते कामरान ने फौरन से डॉक्टर को बुलाया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कामरान को जो खबर सुनाई वो सुनकर कामरान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो तो कब से इस खबर के इंतज़ार में था। इसी के लिए तो उसने सजल से प्यार का ढोंग रचाकर उससे शादी की थी। आज फाइनली उसे वो खबर मिल ही गई थी जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। सजल उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कामरान बहुत खुश हुआ था। चंद रोज़ बाद ही वो उसे लेकर वापस आ गया था और उसका बहुत ख्याल रखने लगा था।
وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ناٹک کرتے کرتے سجل سے سچ مچ محبت کر بیٹھا تھا۔ سجل کو پریگننٹ ہوئے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ کامران کے لیے آنے والے 11 مہینے بے حد امپورٹنٹ تھے۔ اگر ان 11 مہینوں میں اس کی اولاد نہ ہوتی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچنا تھا۔ تبھی وہ خود سجل کا خاص خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد کو صحیح سلامت دنیا میں لانا تھا۔ اس بات پر وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ سجل نے اس سے بہت خوش تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ خوشیاں بس وقتی ہیں۔ اس روز اچانک سجل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کامران کا بستر خالی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ سجل گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج کل اسے ویسے بھی بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، جیسے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ اکثر ڈر جاتی تھی، مگر کامران اسے تسلی دیتا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ کامران کو سجل سے انسیت سی ہونے لگی تھی۔ وہ سب ناٹک بھول کر سچ مچ سجل سے محبت کرنے لگا تھا۔ کامران، کامران، کہاں ہو تم؟ سجل نے کامران کو آواز دی تھی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ سجل دیوار کا سہارا لیے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ وہ نیچے جانے ہی والی تھی، تبھی دوسرے کمرے سے اسے باتوں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کے تعاقب میں چلنے لگی اور چلتے ہوئے کمرے کے سامنے آ پہنچی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سجل نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھا، مگر اندر دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کامران ایک لڑکی کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ لڑکی کا پیٹ نکلا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس نے کامران کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابھی سجل کچھ سمجھتی کہ اس سے پہلے ہی عائشہ کامران سے کہنے لگی، کامران، اب سجل کو چھوڑ دو، اب تو میں تمہیں بچہ دے سکتی ہوں نا، اب تمہیں سجل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سجل کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ عائشہ نے کامران کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہو؟ کامران نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ تمہیں یاد ہے نا، تم مجھ سے ملے تھے، میں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ بس ہو گیا بیبی، میں تو اسی وقت تمہیں آ کر یہ بات بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ڈاکٹر نے مجھے سفر سے منع کیا ہوا تھا، اسی لیے میں نہیں آ سکی، لیکن اب میں اپنی جان کا رسک لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اب تو تم اسے چھوڑ دو۔ عائشہ نے کامران سے کہا تھا، مگر کامران کا دل نہ جانے کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عائشہ دیکھو، تم میری بات سنو، وہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں یوں ایک دم اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ پراپرٹی میرے نام ہو جانے دو، اس کے بعد کچھ کر لیں گے۔ کامران نے وقتی طور پر عائشہ کو ٹالنا چاہا تھا۔ کامران ایک بلینئر بزنس مین تھا، اس کے نام پر اربوں خربوں کی جائیداد تھی۔ وہ اپنی بزنس پارٹی عائشہ مارک سے محبت کرتا تھا۔ عائشہ اور اس کا ساتھ کافی پرانا تھا، انہوں نے اب تک شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بس وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ان کی زندگیوں میں بھونچال اس وقت آیا جب کامران کا باپ فوت ہوا۔ باپ کی موت کے تیسرے روز اس کے پاس اپنے باپ کی وصیت آئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ ان کی ساری جائیداد کامران کے ہونے والے بچے کے نام تھی۔ اگر 2 سال تک کامران کی اولاد نہیں ہوئی تو ساری جائیداد چیریٹی میں چلی جانی تھی۔ کامران نہیں جانتا تھا کہ اس کے ڈیڈ کوئی ایسی وصیت کر کے جائیں گے۔ اس کے ڈیڈ نے اپنی زندگی میں اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، مگر کامران ان کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی نہیں مانا تھا۔ تبھی وہ مرتے وقت کامران کو پھنسا کر چلے گئے تھے۔ اس نے عائشہ سے اس حوالے سے بات کی اور کہا کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ عائشہ تو تیار ہو گئی تھی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ ابھی کامران کو بچہ نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے اور کامران کے بہت پہلے کے جسمانی تعلقات تھے۔ تب بچوں کی برتھ کنٹرول کرنے کے لیے عائشہ اکثر اوقات اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی رہتی تھی، کیونکہ اس وقت وہ اور کامران بچے نہیں چاہتے تھے، مگر اب انہیں ضرورت تھی۔ لیکن ابھی عائشہ مزید 3 سال تک ماں نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے کامران کو اب ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اسے بچہ دے سکے۔ انہی دنوں اس کی نظر میں سجل آئی تھی۔ سجل ایک غریب اور معصوم لڑکی تھی۔
کامران ایک منصوبہ سوچ چکا تھا اور سجل کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ سجل بیوقوف تھی، وہ بآسانی کامران کے بچھائے ہوئے جھوٹی محبت کے جال میں پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر لی تھی۔ ساری حقیقت سننے کے بعد سجل نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، ایسا سجل نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سجل کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھا ہوا گلدان نیچے جا گرا اور سجل خود بھی گرنے ہی والی تھی کہ تبھی کامران نے آ کر اس کو پکڑا تھا۔ وہ کامران کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ کامران جلدی سے اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور اس کے ہاتھ پیر مسلتے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سجل ایک دم سے ہوش میں آئی اور اٹھتے ہوئے کامران سے ہی دور کھسکنے لگی۔ اس کے یوں خود سے دور کھسکنے پر کامران کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ سجل، یہ کیا حرکت ہے؟ کامران نے غصے سے پوچھا تھا۔ میری یہ حرکت تمہیں غلط لگ رہی ہے تو بتاؤ، تم نے جو کیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ سجل نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ کامران نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے کامران، میں سب کچھ سن چکی ہوں اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کچھ کرو گے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا آخر، جو تم نے میرے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا؟ سجل ضبط کرتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے سجل، تم پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ ہو، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں خود سے غافل نہیں کیا، نہ میں تم سے غافل ہوا ہوں۔ اس 1 سال میں تمہیں کہاں لگا کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ کامران نے اس سے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی مگر سجل کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں کامران، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے میرا یقین توڑا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں کامران، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ سجل بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے چلائی تھی۔ سجل، میرے ضبط کو مت آزماؤ، اگر میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچو گی۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو اور اگر تمہارے دماغ میں کوئی بھی خرافات آئی یا میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کامران نے سجل کو واپس بستر پر بٹھایا تھا اور خود اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ پیچھے سجل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگلے روز جب کامران کمرے میں آیا تو اسے کہیں بھی سجل دکھائی نہیں دی۔ کامران نے کمرے کے ساتھ ساتھ واش روم اور ڈریسنگ روم بھی چیک کر ڈالا تھا مگر اسے سجل نہیں ملی تھی۔ وہ پریشان سا ہوتے سجل کو پکارنے لگا تھا مگر سجل ہوتی تو اسے ملتی۔ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ سجل، تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا، اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ کامران تصور میں ہی سجل سے مخاطب ہو کر بولا تھا۔ وہ سجل کو پورے شہر میں تلاش کرنے لگا تھا مگر سجل نہ جانے کہاں چلی گئی تھی کہ لاکھ تلاش کے بعد بھی اسے سجل نہیں ملی تھی۔ کامران نے اپنے سارے سورسز استعمال کر لیے تھے مگر اسے ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ کامران سجل کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ ایسے میں زائشہ ایک مرتبہ پھر اس کے پاس چلی آئی تھی۔ زائشہ، تم یہ بچہ مجھے دے دو، کامران زائشہ سے کہنے لگا۔ اسے اپنی جائیداد بچانی تھی۔ سجل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب وہ تھک گیا تو اس نے یہی سوچا، وہ زائشہ سے ہی اس کا بچہ لے لے۔ کامران، تم مجھ سے شادی کرو گے تو ہی میں تمہیں یہ بچہ دوں گی، ورنہ میں تمہیں ہرگز اپنا بچہ نہیں دوں گی۔ زائشہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کامران سے تھوڑی دور ہوئی تھی۔ کامران خاموش ہو گیا۔ وہ زائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو بہت ٹٹولا مگر اسے اپنے دل میں زائشہ کے لیے کوئی احساس، کوئی جذبہ نہیں ملا تھا۔ اس کا دل پر پوری کی پوری طرح سجل قابض ہو چکی تھی۔ وہ سجل کے سوا کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں یا تو اس کے دل میں زائشہ کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ کسی طرح اولاد چاہتا تھا۔ اس نے زائشہ کو منانے کی بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ بغیر شادی کے اسے بچہ دینے پر تیار ہو جائے مگر زائشہ نہیں مانی تھی۔ کامران کو مجبوراً زائشہ سے شادی کرنی پڑی اور اسے اپنے ساتھ گھر لانا پڑا۔ زائشہ کی تو جیسے من کی مراد پوری ہو گئی۔ وہ تو کب سے یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی کامران سے ہو جائے اور وہ کامران سے محبت کرتی تھی۔ جب کامران نے سجل سے شادی کی تو کامران کو بہت برا لگا مگر پھر کچھ سوچ کر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن آج اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ زائشہ کامران کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لاکھ جتن کرتی تھی مگر کامران اب زائشہ کے لیے کسی قسم کا
کوئی بھی جذبہ محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ بس مجبوری کے تحت اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے سجل کو تلاش کرنا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مقررہ وقت پر کامران نے عائشہ کو اسپتال لے جانا چاہا تھا، مگر عائشہ نے کامران کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کامران سے کہا وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائے گی جس سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتی رہی ہے۔ کامران نے اسے کہا بھی کہ وہ دور ہے، تم اس کے پاس اس کنڈیشن میں نہیں جا سکتی، مگر عائشہ نے کامران کی نہ سنی اور کہا میں ٹھیک ہوں اور میں اسی کے پاس ہی جاؤں گی۔ اس کی ضد کے آگے کامران ہار گیا اور اسے وہاں اس ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹر نے گول مٹول سا بچہ لا کر کامران کے ہاتھ میں دیا۔ کامران جو ہی اسے دیکھا، اس بچے میں سجل کی شبیہ نظر آئی، مگر پھر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ ایک دن وہاں رہنے کے بعد کامران اپنے بچے اور عائشہ کو لے کر واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ کامران کا بیٹا 4 مہینے کا ہو چکا تھا۔ اس روز کامران اپنے بیٹے کے لیے کچھ شاپنگ کرنے مال آیا تھا۔ عائشہ اس کے بیٹے کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتی تھی۔ اس نے تو بچے کو مکمل گرینی کے حوالے کیا ہوا تھا، مگر کامران ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے بچے کا خیال خود رکھتا تھا۔ اس روز بھی وہ آفس سے گھر آیا تو عائشہ گھر پر نہیں تھی، وہ کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھی۔ کامران فریش ہو کر نیچے آیا تو دیکھا کہ گرینی اس کے بیٹے کو کمیل کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کامران کو دیکھتے ہی کمیل کھل سا اٹھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر کامران کے پاس آنے کی صحیح کرنے لگا۔ کامران نے گرینی کو کہا کہ وہ کمیل کو اسے دے، تو گرینی نے کمیل کو لا کر کامران کو دے دیا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور پھر اسے چومنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے کمیل سے سجل کی خوشبو آتی تھی۔ وہ جب بھی کمیل کو اٹھاتا تو اسے ایسا لگتا جیسے سجل اس کے آس پاس ہے۔ کمیل کھل کھلا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کامران نے دیکھا کہ کمیل چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں بے حد تنگ ہو رہا تھا۔ یہ وہی کپڑے تھے جو اس نے کمیل کے پیدا ہونے پر لایا تھا۔ یہ کپڑے اب اسے چھوٹے ہو رہے تھے۔ کامران نے گرینی کو بلایا اور اس سے کہا کہ کمیل کے سائز کے کپڑے لے کر آؤ۔ تو کہنے لگی کمیل کے سارے کپڑے اسی سائز کے ہیں۔ اس نے عائشہ کو کئی مرتبہ کہا کہ اس کے کپڑے لا کر دے، مگر وہ آج کل کر رہی تھی۔ کامران نے اسی وقت کمیل کو گرینی کے حوالے کیا اور خود اپنی گاڑی نکالتا مال کی طرف آیا، جہاں سے اس نے کمیل کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی۔ وہ مال سے باہر آ ہی رہا تھا، تبھی کسی نے بری طرح ٹکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سجل کھڑی تھی۔ وہ اسے اتنے ٹائم کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا، تبھی سجل نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی اور کچھ آگے جا کر ایک گیپ میں بیٹھتے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ کامران اس کے پیچھے بھاگتے اسے پکارنے لگا، مگر سجل نے اس کی کسی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے خوف سے اسے دیکھتے ہی بھاگ گئی تھی۔ کامران اپنی گاڑی میں بیٹھتا اس کے پیچھے گیا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کامران غصے سے کھولتا ہوا گھر واپس آیا۔ اسے سخت غصہ تھا سجل کے ہاتھ سے نکل جانے پر۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ چند دن بعد کامران ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ایک ہوٹل پر آیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے اپنے لیے کافی اور سینڈوچز کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا آرڈر آ گیا۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہی سینڈوچز کی بائٹ اپنے منہ میں رکھی اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سینڈوچز کس نے بنائے ہیں؟ کامران نے ویٹر سے پوچھا۔ اس کا لہجہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہنگامہ برپا ہو گیا اور بات مینیجر تک پہنچ گئی۔ سر کیا ہوا؟ کسی بات کی شکایت ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ یہاں آئیں، اس طرف، میں آپ کو اسپیشل ٹریٹ کرتا ہوں۔ مینیجر کامران کی منتیں کرنے لگا، مگر کامران کی تو ایک ہی رٹ تھی کہ یہ سینڈوچز کس نے بنائے ہیں۔ وہ پہلی بائٹ لیتے ہی ٹیسٹ پہچان گیا تھا کہ یہ سینڈوچز سجل کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسے اس بات کو 100% یقین تھا اور یہی ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سجل اس کے سامنے تھی۔ سجل کامران کو سامنے دیکھ کر پھر سے بھاگنے لگی تھی، مگر کامران نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا تھا اور گاڑی میں بٹھاتے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ سجل باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ کامران نے اسے گھر لا کر کمرے میں چھوڑتے ہی دم لیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے، تم کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی، اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ کامران نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے عائشہ نے اغوا کیا تھا اور میرا بیٹا بھی اسی نے مجھ سے چھینا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں تمہارے سامنے آئی
या तुम्हें कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो मेरे बेटे को मार देगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आई और ना ही तुम्हें कुछ बताया, सजल ने रोते हुए बताया था। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रही हो वो सच कह रही? कामरान ने पूछा। मैं सच कह रही हूँ कामरान। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम डीएनए करवा लो, सजल ने कहा था। मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कामरान ने उसे धमकी दी और फिर बाहर निकल गया था। उसने उसी रोज डीएनए का टेस्ट करवाया था, जिसमें ये बात साबित हो गई थी कि कुमैल सजल का ही बेटा था। जायशा की चाल सामने आ गई थी। उसने जानबूझकर सजल को गायब करवाया था और खुद प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था ताकि कामरान की जिंदगी में आ सके। उसका सच सामने आने पर कामरान ने सायशा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था और उसे डाइवोर्स दे दी थी। जायशा ने बहुत कोशिश की थी कि कामरान उसकी झूठी बातों का यकीन कर ले, मगर कामरान ने उसकी एक ना सुनी थी और फिर खुद सजल और कुमैल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा था।